اب آتے ہیں ڈپریشن اور غصہ کی علاج کی طرف. ابتداءً میڈیکل سائنس نے جو علاج بتائے ہیں میں وہ صرف عرض کرتا ہوں. طبی ماہرین نے جو ابتدائی علاج بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ڈپریشن کے مرض کی طرف بڑھ رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ کسی قدرتی مقام پہ جا کے لمبی لمبی سانسیں لیا کرے. ماحول بدلے، کسی باغ میں چلا جائے، کسی پارک میں چلا جائے جہاں پہ قدرتی مناظر ہو، اور ان قدرتی ماحول میں اور مناظر میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرے اور لمبی لمبی سانس لیا کرے، ڈیپ بریتھنگ. دوسرا علاج بتاتے کہ اپنے کھانے کا وقت اور کھانے کی روٹین کو بدلا جائے. تیسرا علاج ہے کہ نیند کو پورا کیا جائے، چاہے وہ گولیاں کھا کے کرنی پڑے. چوتھا علاج بتاتے ہیں کہ اپنی صحبت کو بدلا جائے، سنگت کو بدلا جائے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے. پانچواں علاج ہے ہر روز انسان ایکسرسائز کرے، ورزش کرے. چھٹا علاج ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض ہر روز مراقبہ کرے. کیا کرے؟ مراقبہ کرے. اور مراقبہ میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ کسی قدرتی مقام پہ جائے، آنکھیں بند کرے اور آنکھیں بند کر کے قدرتی مناظر کو تصورات میں لائے اور اتنی لطافت اور باریکی کی طرف جائے، آنکھیں بند کر کے اسے یوں محسوس ہو کہ پھول کھل رہا ہے اور کلی کے نکلنے کی بھی اسے آواز آئے. وہ مزاج کو قدرت کی طرف لے کے جائے. اور اگر ان سارے علاجات کرنے کے سبب بھی انسان کو شفا نہ ملے تو باقاعدہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کے مشورہ سے میڈیسن کھائے. وہ میڈیسن کھائے تب علاج کی طرف آئے. لیکن سامعین محترم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ اور ڈپریشن کے اس سے بھی بہتر علاج بتائے. تاجدار کائنات کی تعلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا کے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں مریض کا. جملہ سمجھیے گا، دنیا کے ڈاکٹرز کا علاج تب شروع ہوتا ہے جب مرض لگ جاتی ہے. جب مرض لگ جاتی ہے. امام الانبیاء تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے. ابھی مرض نہیں لگتی، مصطفیٰ علاج پہلے شروع کر دیتے. تب وہ علاجات کو 7 یا 8 عرض کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائے. ان میں جو سب سے پہلا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں وہ وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا، مراقبہ. پہلا علاج کیا عرض کر رہا ہوں؟ مراقبہ. چونکہ دونوں علاجات میں لفظ مراقبہ آ گیا، اصطلاحی اعتبار سے مراقبہ ایک ہی ہے. اب میڈیکل سائنس نے بھی کہا کہ اپنے تصورات کو قدرت کی طرف لاؤ. اب غور کریں کہ ڈپریشن کیا ہے. ڈپریشن ہے دل کا بے چین رہنا، انسانی مزاج کا بے چین رہنا، دل کا غیر مطمئن رہنا، دل کا مضطرب رہنا. رب کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے اے ایسے مریضوں جن کا دل بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تمہیں چین یہاں سے ملے گا. مالک کائنات سورۃ الرعد میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ
तत्मइन्नुल कुलूब, ए दिलों की बेचैनी की शिकायत करने वालों, आओ अल्लाह की याद की तरफ, आओ अपने रब की याद की तरफ, आओ मौला के नाम के विर्द की तरफ, आओ मौला के नाम के वजीफा की तरफ। एक बेचैनो, रब के नाम को याद करते जाओ, इधर याद करते जाओगे, मौला तुम्हें इत्मीनान अता करता जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अपने मौला के नाम का विर्द करो, सुबह शाम अपने रब को याद करो। रब की याद में यूं मस्त हो जाओ कि सुबह हो तब भी तुम्हारे लबों पे मौला का नाम हो, शाम हो तब भी मौला का नाम हो, सुबह शाम रब की याद में यूं मस्त हो जाओ कि सारा कुछ भूल जाए, मौला की याद बाकी रह जाए। वज़्कुर इस्म रब्बिक, अपने रब के नाम का चर्चा करते जाओ। वतबत्तल इलैहि तबतीला, और जिक्र इलाही करते करते इस मुकाम पे पहुंच जाओ कि तुम्हें अपना होना भी भूल जाए। फिर सामीन मोहतरम, रब की याद का बेहतरीन तरीका नमाज है, बेहतरीन उसलूब और तरीका नमाज है। सूरत ताहा में मालिक कायनात फरमाता है, अकीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद की खातिर नमाजी बन जाओ, मेरी याद के लिए नमाजी बन जाओ। अब जब इंसान नमाज अदा करता है, नमाज क्या है? इंसान कभी क़ियाम में है, कभी रुकू में है, कभी सुजूद में है, तो जो अल्लाह का बंदा रब की याद में नमाज अदा करता है, उसका हाल ये है, खड़ा है तब भी अल्लाह की याद में, रुकू में है तब भी अल्लाह की याद में, बैठा है तब भी अल्लाह की याद में, सुजूद में है तब भी अल्लाह की याद में है। तो जो इंसान खड़े भी, बैठे भी, सुजूद में भी अल्लाह को याद करता रहता है, उसके गम भूल जाते हैं, मौला की याद बाकी रह जाती है। फिर सामीन मोहतरम ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस जिब्रील को पढ़े, मेरे महबूब फरमाते हैं, अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ए रब की इबादत करने वाले, ए मौला की याद में मस्त रहने वाले, तू रब की इबादत यूं कर और यूं तसव्वुर कर जैसे मौला को देख रहा है, जैसे रब का जलवा तुम्हारी आंखों के सामने है। फ़इन लम तकुन, अगर ये तसव्वुर कायम नहीं कर सकता तो फिर इतना जान ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सामीन मोहतरम, ये तसव्वुर कायम करना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, ये मुराकबा है कि जब भी रब को याद करें यूं समझ लें कि रब देख रहा है, आंखें बंद करें यूं समझें कि मेरा रब मुझे देख रहा है। फिर सामीन मोहतरम, तालीमात इस्लामिया की खूबी ये है कि कुरान और हदीस और मेरे मुस्तफा की तालीमात ने इंसान को सिर्फ मुराकबा तक नहीं रखा, मेडिकल साइंस ने सिर्फ मुराकबा तक रखा, जबकि प्यारे मुस्तफा ने इंसान को सिर्फ मुराकबा तक नहीं रखा। मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, वो बंदा जो रब की याद में मस्त हो गया, सुबह शाम मुराकबा में रह गया, पहला तसव्वुर तो ये कि यूं समझ ले कि उसे रब देख रहा है। अगर ये कैफियत पुख्ता हो जाए, अगर ये मिजाज के अंदर पुख्तगी चलती रहे और उधर क़ियाम चले, रुकू चले, सुजूद चले, इबादत चले, जिक्र इलाही चले, अगर ये इबादत चलती रहे, फिर अगला मुकाम ये नसीब होता है कि बंदे उठाए जाते हैं, हिजाब उठाए जाते हैं। एक मुकाम वो आता है कि रब का जलवा बंदे की आंखों के सामने होता है।
صرف مراقبہ نہیں رہتا، اس اللہ کے بندے کو مشاہدہ نصیب ہو جاتا۔ پھر سامعین محترم، مراقبہ کی ایک اعلیٰ ترین صورت مالک کائنات نے اعتکاف کی رکھی ہے۔ مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت میرے رب نے اسی ماہ رمضان میں اعتکاف رکھا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف رکھا کہ دنیا کے اندر وہ مضطرب رہنے والے لوگ جن کے دلوں کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا، جن کے دلوں کو کہیں بھی چین نہیں ملتا، جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، ذہن ٹھہراؤ کا شکار نہیں ہوتا، جو ذہنی طور پر، عقلی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر ہر اعتبار سے مضطرب ہیں، وہ اس ماہ رمضان کے آخری 10 دن اللہ کے دروازے پہ اعتکاف کر لیں، رب کے در کے سوالی بن جائیں، رب کے در کے بھکاری بن جائیں، آخری 10 دن اپنے مولا کے دروازے پہ منگتے اور سوالی بن کے بیٹھ جائیں۔ پھر سامعین محترم، اس صدی کے مجدد نواز عصر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ نے غصہ اور ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بالخصوص آخری 10 دن شہر اعتکاف بسایا ہے، شہر اعتکاف سجایا ہے۔ اور ڈپریشن کے مریضوں کو میں دعوت دیتا ہوں، جن کی طبیعت سنبھلتی نہیں، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ ارے اس دنیا کی چاہتوں کا مرض من میں رکھنے والوں، غصہ کے مرض میں مبتلا رہنے والوں، وہم کے مرض میں مبتلا رہنے والوں اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا رہنے والوں، آؤ اس سال زندگی کے اعتکاف کے 10 دن حضور شیخ الاسلام کی صحبت اختیار کر لو، اس مرد کلندر کی صحبت اختیار کر لو۔ جب اعتکاف پر جا رہے ہوں گے تو طبیعت میں اضطراب ہوگا، اس مرد کلندر کی صحبت میں 10 دن بیٹھ کر واپس پلٹ رہے ہوگو تو زندگی بدل جائے گی، زندگی میں سکون آ چکا ہوگا، زندگی میں اطمینان آ چکا ہوگا۔ اس لیے آئیے کوشش کریں کہ اس سال آخری 10 دن اعتکاف کے مرکزی شہر اعتکاف کا حصہ بن جائے، پھر دیکھیں کہ زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ ہم نے درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کی وہاں پہ زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں۔ تو سامعین محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب علاج دیکھے تو سب سے پہلا علاج جو میں نے عرض کیا وہ مراقبہ ہے، دوسرا علاج ہے غصہ پی جانا، جس کا ذکر پہلے قرآن مجید میں ہو چکا، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ غصہ پی جانا۔ اور یہ جو غصہ پی جانا ہے، اس پہ میں وقت بچاتے ہوئے آیات کا حصہ چھوڑ رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے؟ امام بخاری صحیح بخاری میں لایا ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، میرے آقا فرماتے طاقتور آدمی وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، آقا فرماتے طاقتور شخص وہ نہیں جو لڑائی میں دوسرے کو گرا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں طاقتور وہ ہے جس کو غصہ آئے تو غصہ کے وقت وہ غصہ کو قابو میں لے آئے۔ پھر حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل المسند میں لایا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ کہیں جا رہے تھے،
جہاں سے گزرے وہاں پہ دنگل لگا تھا. بہت بڑا پہلوان کشتی لڑ رہا تھا. آقا علیہ السلام نے جب شور دیکھا، لوگوں کا اکٹھ دیکھا، تو میرے حضور پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے حضور سے عرض کیا حضور یہ فلاں رستم زماں ہے اور یہ اتنا بڑا پہلوان ہے، اس سے جو بھی لڑتا ہے یہ اس کو گرا دیتا ہے. میرے پیارے محبوب نے جواب سنا اور حضور مسکرا کے فرماتے کیا میں تمہیں اس سے بھی طاقتور شخص نہ بتاؤں؟ صحابہ حیران ہے کہ حضور یہ تو زمانے کا رستم ہے، کیا اس سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ تو میرے حضور فرماتے سن لو، رجل ظلمہ، رجل فقدم غیظہ، وہ شخص جس پر کہیں سے زیادتی ہوئی اور زیادتی کی وجہ سے وہ شخص غصے میں آ گیا، وہ شخص بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن ادھر اسے غصہ ہے، وہ شخص جو غصے کی حالت میں فقدم غیظہ، اس نے اپنا غصہ پی لیا، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اپنے شیطان کو بھی قابو کر لیا اور مد مقابل کے شیطان کو بھی قابو کر لیا. تو سامعین حضور کی تعلیمات سے سمجھ یہ آئی کہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کو پی جاتا ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، سیرت مطہرہ کو دیکھیں. میرے محبوب نے صرف دوسروں کو حکم نہیں دیا، محبوب کی ساری زندگی انہی تعلیمات پر مبنی ہے. وقت کم ہوتا جا رہا ہے. سامعین محترم سن 8 ہجری کو دیکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکہ داخل ہوئے، وہ مکہ والے جنہوں نے محبوب کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، مدینہ المنورہ میں بھی مسلسل جنگیں لڑنی پڑی. جب میرے مصطفیٰ فاتح کی حیثیت سے مکہ داخل ہوتے ہیں، تاجدار کائنات اعلان فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کی چابی اس کے پاس تھی، وہ ڈرتا ہوا کپاتا ہوا کعبۃ اللہ کی چابی لا. میرے محبوب نے کعبۃ اللہ کی چابی لی، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، نوافل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا. باہر تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ ابھی وہیں کھڑا کپا رہا ہے. اس پہ خوف طاری ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، گردن اتر جائے گی. تاجدار کائنات باہر تشریف لائے تو میرے حضور فرماتے عثمان بن طلحہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وقت بدل جائے گا؟ جب میرے محبوب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تاجدار کائنات نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا کہ کعبہ کا دروازہ کھولو، میں اندر جا کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ نے کہا تھا سب کے لیے دروازہ کھل سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں کھلے گا. تاجدار کائنات کی آنکھیں برسی، میرے حضور روتے ہوئے مکہ کو الوداع کہہ گئے. سن 8 ہجری ہے، مکہ فتح ہو چکا، کعبۃ اللہ کی چابی میرے حضور کے ہاتھوں میں ہے. عثمان بن طلحہ آقا کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر، وہ ڈرتا ہوا ہاتھ نہیں بڑھا تھا. میرے حضور میرے فرماتے ہاتھ آگے بڑھا. عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے بڑھائے. میرے پیارے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں اے عثمان بن طلحہ، کعبہ کی چابی پھر تجھے دیتا ہوں، کعبہ کا متولی پھر تجھے بناتا ہوں. تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا. محمد مصطفیٰ چابی پھر تجھے دیتے ہیں، تیری بخشش کا اعلان کرتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سامعین محترم آج ہم اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے.
نہیں کرتے، دوسری طرف دعوے عشق مصطفیٰ کے ہیں، دعوے محبت مصطفیٰ کے ہیں، لیکن سیرت مصطفیٰ کی جھلک ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اگر حضور کی سیرت مطہرہ کی جھلک زندگی میں نہ رہی تو یہ دعوے کہاں لے جائیں گے، اور یوم قیامت محبوب کو کیا جواب دیں گے؟ پھر سامعین محترم، تاجدار کائنات نے غصہ کو قابو میں لانے کا تیسرا علاج بتایا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب تمہیں غصہ آئے تو تعوذ پڑھا کرو۔ کیا کرو؟ پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے آقا نے فرمایا جس کو غصہ آئے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرے، رب کائنات اسے غصہ کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر میرے محبوب نے چوتھا علاج بتایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اٹھ کے وضو کرو۔ کیا کرو؟ وضو کر لو۔ میرے آقا فرماتے ان الغضب من الشیطان، حضور فرماتے غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان کو آگ سے بنایا گیا۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، میرے آقا فرماتے ہیں شیطان کو آگ سے بنایا گیا، اور پانی ہمیشہ آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، پس جسے غصہ آئے وہ اٹھ کے وضو کرے، اس کے اوپر پانی ڈالے۔ پھر میرے محبوب نے غصہ کا پانچواں علاج بتایا کہ جب غصہ آئے خاموش ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ، زبان بند کر لو۔ کیوں؟ اب سامعین غور کریں، جب غصہ آتا ہے اور بندہ بولتا ہے تو کیا وہ زبان سے خیر کے جملے نکالتا؟ نہیں، جب غصہ آتا ہے خیر چلی جاتی ہے، انسان بدتمیزی پہ اتر آتا، زبان درازی پہ اتر آتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب غصہ آئے تو اپنی زبان کو بند کر لو۔ حضور فرماتے من استمات نجا، جس نے زبان بند کر لی وہ نجات پا گیا۔ پھر میرے آقا نے غصہ کا چھٹا علاج بتایا کہ جب تمہیں غصہ آئے اپنی حالت کو بدل لو، حالت کو بدل لو۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ ساتواں علاج بتایا کہ جب غصہ آئے، جس مقام پر غصہ آیا، جس پر غصہ آیا اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اب دیکھیں اگر گھر کے اندر ہیں، زوجہ محترمہ کے ساتھ طلق کلامی ہو گئی تو بہتر طریقہ ہے کہ جدھر بیوی محترمہ ہے اس کمرے کو چھوڑ دیں، نہیں تو خرابی ہو جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے آٹھواں علاج بتایا کہ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، مولا مجھے غصہ کی حالت سے نجات عطا۔ اور نواں علاج یہ ہے کہ غصہ اس شخص کو نہیں آتا جو صاحب علم ہوتا ہے، جاہل کو غصہ آتا ہے اور صاحب علم کو غصہ نہیں آتا، وہ غصہ پی جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، جو رب کی رضا کے لیے غصہ پہ قابو پاتا ہے یوم قیامت اس کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ صرف ایک انعام عرض کر رہا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ امام ابی داؤد نقل کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من کظم غیظا وہو قادر، جسے غصہ آئے اور وہ مد مقابل کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہو لیکن وہ غصہ کو قابو کر لے، غصہ کو پی جائے، غصہ کو کنٹرول کر لے۔ آقا فرماتے کل یوم قیامت مالک کائنات رب کی رضا کی خاطر غصہ پی جانے والے کو نام لے کر میدان قیامت میں بلائے گا، نام لے کے بلائے گا، سب کے سامنے بلا کر رب کائنات فرمائے گا ارے میری خاطر غصہ
غصہ پی جانے والے، تیرے سامنے جنت ہے، جنت میں داخل ہو جا، اور جو حور تمہیں پسند آتی ہے اس حور کو قریب کر لے۔ اب آخری نکتہ دے رہا ہوں، ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا زندگی میں غصہ مطلقاً حرام ہے؟ کیا زندگی میں غصہ انسان کسی موقع پر بھی نہیں کر سکتا؟ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں، غصہ انسانی طبیعت میں اللہ کی طرف سے رکھا گیا ایک جذبہ ہے، جیسے خوشی کا جذبہ، غمی کا جذبہ۔ جس طرح زندگی سے خوشی اور غمی کا جذبہ نہیں مٹایا جا سکتا، اسی طرح انسان اپنے مزاج سے غصہ بالکل ختم نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا کریں؟ ہمیشہ جہاں پہ معاملہ اپنی ذات کا ہو وہاں غصہ دبا جائے۔ جہاں پہ معاملہ کس کا ہو؟ جہاں پہ اونچا بولے، جہاں پہ معاملہ اپنی ذات کا ہو وہاں غصہ دبا جائے۔ وہاں پہ غصہ کرنا ممنوع ہے، وہاں پہ غصہ کرنا گناہ ہے، اور جہاں پہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو وہاں پہ غصہ دبا جانا گناہ ہے۔ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا منع، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا معاملہ آ جائے تو وہاں پہ حد المقدور اعتدال میں رہتے ہوئے غصہ کرنا جائز ہے۔ اگر غصہ کو زندگی سے مطلقاً ختم کر دیا جاتا تو پھر تاجدار کائنات اور میرے محبوب کے صحابہ غزوات نہ لڑتے۔ اگر غصہ مطلقاً حرام کر دیا جاتا تو پھر دین اسلام کبھی غالب نہ آتا۔ لیکن غصہ کس پر کرے؟ جو امت مسلمہ کے سامنے مد مقابلہ ہے، جہاں پہ معاملہ اپنی ذات کا آئے وہاں غصہ، جہاں پہ معاملہ اپنی ذات کا آئے وہاں پہ غصہ کرنا ناجائز ہے۔ جہاں پہ معاملہ حرمت مصطفیٰ کا آ جائے، جہاں پہ معاملہ ناموس مصطفیٰ کا آ جائے، جہاں پہ معاملہ عقیدہ ختم نبوت کا آ جائے، سامنے قادیانیت ہو، سامنے ظلم ہو، بربریت ہو، برائی ہو، قتل و غارت ہو، ایسے موقع پر غصہ نہ کرنا بے حمیت ہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے ساری زندگی اپنی ذات پہ ہونے والی زیادتیوں کو معاف کیا ہے۔ 31 کی دائی سے لے کر آئے کر دیکھتے جائیں، حضور شیخ الاسلام کی ذات پہ حملہ ہوا، یہاں تک کہ قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، لیکن شیخ الاسلام نے کبھی اپنی ذات کے معاملے پر غصہ نہیں دکھایا۔ لیکن دیکھتے جائیں 31 کی دائی سے لے کے آج تک جب عدالت میں ناموس مصطفیٰ کی بات آئی، جب عدالت میں رد قادیانیت کی بات آئی، جب ڈنمارک میں قرآن مجید کی حرمت کی بات آئی، جب پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عزت کی بات آئی، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ ہیں جو ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف اور ان ظالموں کے خلاف ہر میدان میں صف اول میں نظر آئے۔ لیکن آپ نے غصہ جہاں بھی دکھایا اللہ رسول کے لیے دکھایا، اعتدال کے ساتھ دکھایا کہ اس غصہ سے دین اسلام بھی کہیں بدنام نہ ہو جائے۔ اس لیے آئیے کہ اپنی زندگی کو اعتدال سے لائیں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں سکون ہوگا، زندگی میں اطمینان ہوگا۔ جو جوان بیٹھے ہیں میں ان سے اختتام پہ عرض کروں گا، خدا را اپنے والدین کے قریب ہو جاؤ، اور جو والدین بیٹھے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی اولادوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، پیار دو، محبت دو، شفقت دو،
انشاءاللہ تعالی یہ غصے کے اسباب جب ختم ہو گئے تو خود بخود زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، امن آئے گا، سکون آئے گا۔ ان 5 روزہ دروس عرفان قرآن کے انعقاد پر بارہ دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن راول پنڈی کے جمیع قائدین و کارکنان کو، اور مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات لمحہ ب لمحہ ایک قدم پر سب کو لاکھوں کروڑوں نے کیا عطا فرمائے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے، اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد حضور شاہ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔